محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اور آپ تمام حضرات جانتے ہیں اس سال کی ابتدا ہو کہ ہر سال اسلامی مہینے کی ابتدا ہوتے ہی محرم الحرام کے خاندان نبوت کے شہزادگان کی قربانیوں کو یاد دلایا جاتا ہے، اہل بیت اطہار کے نونہالوں کی قربانیاں یاد دلائی جاتی ہیں، اور جب سال ختم ہونے کو آتا ہے ذی الحجہ کا مہینہ، اس وقت بھی دو نبیوں کا ثبات و استقامت اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی یاد دلائی جاتی ہے۔ ہمارے سال کی ابتدا بھی قربانی سے ہے اور اس کی انتہا ختم بھی قربانی پر ہے۔ ایک خاص وجہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر قربانیاں ہیں۔ یہ شہادت گاہ الفت میں ہے قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ہمیشہ سے ایک بات یاد رکھیں، دین اسلام ہم تک جو پہنچا ہے اس میں بڑے بڑے اکابرین، اسلاف، اولیاء کاملین کی بڑی قربانیاں ہیں۔ اس دین کو ہمارے گھروں تک پہنچانے کے لیے ہمارے اکابرین نے کوڑے بھی کھائے ہیں، پھانسیوں پر بھی لٹک گئے، اور سالوں تک جیلوں میں قید بھی رہے۔ سب ہو جانے کے باوجود انہوں نے دین اسلام پر کوئی آنچ آنے نہیں دی۔ ہم تو کربلا کی داستان سناتے سناتے تھک جاتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو قربانیاں ہیں دین اسلام میں وہ اور بھی ہیں۔ مولا امام حسین، امام علی مقام، سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یقیناً پوری دنیا میں جو بھی سنے، چاہے وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلمان ہو، رو پڑتا ہے۔ دردناک حادثہ ہے، رسول اللہ کے شہزادوں کو جس طرح بھوکا اور پیاسا میدان میں رکھا گیا تھا۔ لیکن میرے عزیزو، یہ قربانیوں کی ابتدا تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک سے شروع ہو چکی تھی۔ جب آپ نے مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت فرمایا، کون سی مشقت نہیں اٹھائی رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 3 سال تک مکہ والوں نے سوشل بائیکاٹ کر کے رکھا تھا، کوئی کھانا پانی جانے نہیں دیا جاتا تھا آپ کے شعب میں، آپ کی وہ گھاٹی میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے ساتھ تھے۔ ان 3 سالوں میں پتے کھائے، چمڑے ابال کر کے کھائے۔ یہ قربانیوں کی ابتدا تو زمانے نبوی سے شروع ہو چکی تھی، اور یہ بھی تو قربانی ہے کہ جب آپ حرم میں جائیں تو آپ کی پیٹھ پر اوجڑی ڈال دی جائے۔ اور عقبہ بن ابی معیط ایک شخص ایسا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رومال ڈال کر کے گھمایا تھا اور کھینچا تھا، جس کی وجہ سے حضور کے گلے میں سوجن آ گئی تھی۔ یہ سب قربانیاں ہی تو ہیں۔ اور مکہ مکرمہ میں عمار بن یاسر اور ان کے والد گرامی کو آگ میں جلایا جاتا تھا، بلال حبشی کو، خباب ابن الارت کو، خبیب ابن عدی کو، زید بن دسنہ کو۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو مکہ والوں نے تڑپایا ہے، صرف تڑپایا نہیں، ان کے ایک ایک عضو کو کاٹا ہے، انگلیاں کاٹی ہیں، ناخنوں کو کھینچا ہے، کان کاٹے ہیں، ناک کاٹے ہیں۔ قربانیوں کی ابتدا تو زمانے نبوی میں ہو چکی تھی، اور مرد تو مرد ہے، عورتوں نے بھی قربانیاں دی ہیں۔ سیدہ بی بی سمیہ، جن کو ابو جہل نے گھوڑے کے پیروں سے باندھ کر کے دوڑایا تھا، اور پھر گھوڑا دوڑتے ہوئے آیا تو ان کی شرمگاہ پر تیر مار کر انہیں شہید کیا گیا تھا۔ یہ پہلی شہیدہ ہیں اسلام میں۔ عورتوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، بچوں نے بھی دی ہیں۔ آج یہ ایک میسج ہے آپ تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے سکون کی زندگی آپ کو دی، ہمیں دی ہے۔ اس دور میں ایک اذان دینے کے لیے نہ ہمیں کوئی دقت ہے، نماز پڑھنے کے لیے ہمیں کوئی تلوار لے کر نہیں کھڑا ہے کہ اگر سجدے میں جاؤ گے تو سر کاٹ دوں گا، کوئی ایسی مصیبت نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ آزادیاں دی ہیں، پلس اس پر یہ کہ ہمیں اچھا کھلا بھی رہا ہے، اچھا پلا رہا ہے، اچھا پہنا رہا ہے، ہمارے دولت میں فراوانی ہے، سب کچھ ہے۔ یہاں پر آرام ہی آرام ہے۔
اس کے باوجود ہم دین پر کتنے قائم ہیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. آج ہم اپنے دین اسلام کو اپنے گھروں میں ہی اجنبی بنا رکھے ہیں. اسلام اسلام کے نعرے تو ہم لگاتے ہیں، لیکن اس اسلام کو نہ ہم اپنی بچیوں پر دیکھنا چاہتے ہیں، نہ بیویوں پر دیکھنا چاہتے ہیں. ان کو ننگا گھمائیں گے، اس وقت اسلام کہاں ہے؟ اسلام کے نعرے لگانے والے ہیں. یقیناً اسلام سے تمہاری اگر محبت ہے تو تمہیں اسلام کو اپنے گھر میں بھی دیکھنا ہوگا. اپنے گھر کے اندر بھی جب ننگا ناچ رہے ہوں اور عورتیں بے پردہ باہر جا رہی ہوں تو اس وقت تم دین اسلام کو تو بے پردہ کر کے بھیج رہے ہو. اسلام سے محبت کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر بھی اسلام کو پسند کرو اور اپنے گھر والوں پہ بھی اسلام کو پسند کرو. یہ نہیں ہے کہ اسلام کو ہم نے اپنے گھروں میں اجنبی بنا رکھا ہے، دوسرا آئے. حیرت کی بات ہے، اسلام تو ہمیں مسجدوں میں تو نظر آ جاتا ہے، جمعہ میں اگر آ گئے سب کے سب سجدہ ریز ہیں، لیکن یہی اسلام شادیوں کے محلوں میں کیوں نہیں نظر آتا؟ جب شادیاں ہوتی ہیں مسلمانوں کی، بڑے امیروں کی، تو وہاں اسلام کیوں نہیں نظر آتا؟ میرے عزیزو، کہیں تو ہم ناانصافی کر رہے ہیں. ہم اپنے ہاتھوں اپنے دین کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انجانے میں ہی صحیح، لیکن یہ ایک بہت بڑا ایسا عمل ہے جس کا خمیازہ ہماری نسلوں کو بھگتنا پڑے گا. آپ کو میں مثال بتا دوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پر بیٹھے، اسلام کو کیسے گھر میں پسند کرتے تھے. اسلام تو اسلام ہے. بیٹے نے ایک مرتبہ اتنا کہا کہ یہ لوکی کی سبزی جو بنی ہوئی ہے یہ مجھے اچھی نہیں لگتی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی اور کہا اٹھ جا میرے دسترخوان سے. دسترخوان سے اٹھ جا. کہا ابا جان میں نے تو صرف سبزی کے بارے میں کہا اس سبزی کے بارے میں ہرگز نہ کہنا، اس لیے کہ میرے رسول کو پسند تھی، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسندیدہ سبزی ہے، اور اگر تجھ کو یہ نہیں پسند ہے تو میں ایسا بیٹا نہیں برداشت کر سکتا جس کو رسول اللہ کی پسند نہ پسند ہو. یہ اسلام اپنے گھروں میں بھی دیکھنا وہ چاہتے تھے. وہ تو سنت مصطفیٰ، حالانکہ سبزی کے متعلق اختیار ہے، آپ کو جو کھانا ہے کھائیں، فرض واجب یا حرام ناجائز تو نہیں ہے. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بہت بلند تھا. عزیزان گرامی وقار، جب ہم یہ انقلاب اپنے گھروں میں بھی لائیں گے، ان قربانیوں کو دینا پڑے گا، تو انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں کہ بہاریں ہمارے گھروں سے نکلیں گی انشاءاللہ. میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قربانیوں کی ابتدا زمانہ نبوی سے ہوئی، اور پھر وہ ہجرت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قربانی تو ہے، اپنا وطن چھوڑنا اور دوسرے شہر جا کر آباد ہونا، پھر پورے ساتھیوں کا ساتھ چلنا، ایک بہت بڑی قربانی ہے. جب شہر مکہ چھوٹ گیا اور اپنے مدینے میں آباد ہوئے تو کیا یہ قربانی نہیں ہے؟ اپنا وطن اصلی چھوڑنا، پھر وہاں جانے کے بعد مسلسل جنگیں اور لوگوں کا مقابلہ، 10 سال تک تقریباً 17 جنگیں، سال بھر کا بھی موقع نہیں ملتا تھا سانس لینے کا. یہ بھی تو قربانیاں ہیں. کتنے عظیم صحابہ جنگوں میں شہید ہوئے. ایک ہی جنگ احد میں 70 صحابہ گئے، جن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، ان کے سفیر، ان کے خاص صحابہ شہید ہوتے گئے. یہ سب چیزیں دیکھ کر صبر کر لے جانا ایک بہت بڑی قربانی ہے. اور ان قربانیوں کی ابتدا جب حضور کے زمانے سے ہوئی تھی تو خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی چلی، اور پھر کربلا کے میدان میں یہ کھل کر کے سامنے دیکھنے کو ملا. دنیا کی ایک ایسی عظیم قربانی جس میں خاندان رسول کا بچہ بچہ اپنی جان لے کر میدان میں اترا، اور کوئی پیچھے بھاگنے کی بات نہ کیا. گردنیں ان کی کٹ گئیں، بلکہ ایک دوسرے کو کٹتے ہوئے دیکھتے بھی رہے صبح سے شام تک. کوئی یہ نہیں کہا میرا بھائی اب کٹ گیا، اس کے اوپر گھوڑے دوڑ چکے ہیں، میں تو اپنی جان بچاؤں. حتیٰ کہ جو بیمار خیمے میں سو رہے تھے زین العابدین امام سجاد،
बीमार थे, बुखार ज़दा थे, उसके बावजूद वो अपने बिस्तर से खड़े हो रहे थे कि सब जब जा चुके तो मुझे भी जाने की इजाजत मिले। इमाम हुसैन ने उनको तक देखा तो आप रो पड़े और कहा, मेरी नस्ल तुझसे चलनी है और तुम आराम करो, मेरे बाद खानदान नबूवत की इन औरतों को कौन ले जाएगा, कौन इनका सहारा होगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस बात पर रोते रहे जिंदगी भर कि मुझे मैदान में उतरने नहीं दिया गया है। तो कैसा जज्बा था उनका, कुर्बानियां तो उनकी माओ ने उनकी गुट्ठी में पिलाया था, उनको बचपन से यह जज्बा दिया गया था, इसीलिए वो मैदान में डटे रहे, जमे रहे। अजीजान गिरामी वक़ार, मैं आपको एक बात बता दूं कि अल्लाह तबारक व तआला, उसका एक कानून है, उसका एक दस्तूर है, वो अपने बंदों से इम्तिहान लेता है और उसके बाद जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाता भी है। बाज लोग ये सोचते हैं कि हम अभी उतरे और अल्लाह की मदद आ जाए और अल्लाह ताला ऐसी मदद करे कि सब काफिर दुश्मन इस्लाम जितने इनके दांत खट्टे हो जाएं, ये सरनिगू हो जाएं, ये खायब व खासिर हो जाएं, जलील हो जाएं। ये ठीक है, तमन्ना है, लेकिन तुम्हें तारीख ये देखनी पड़ेगी। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जमाने से अगर हुजूर दुआ कर देते मदीने में बैठकर, तो क्या वो मक्का के 1000 काफिर जो बद्र में आ रहे थे जमीन में नहीं धंस जाते? क्या उनके लिए आसमान से अजाब नहीं आ जाता जो उन्हें गिरफ्तार कर लेता? हुजूर मदीने में बैठकर दुआ नहीं कर रहे थे, बल्कि 313 निहत्ते सहाबा को लेकर बद्र के मैदान में उतरे, और वो भी रोजे के आलम में है, रमजान का महीना है, पैदल चल करके गए, 4 घोड़े हैं सब 313 के पास, तलवारें सबके पास नहीं। ये एक अजीम इम्तिहान के लिए उतारा गया। और जब सब सहाबा ने ये अपना हौसला और अपनी इस्तिकामत दिखा दी, तब रात के वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं दुआ की कि ऐ अल्लाह, इस जमात को अगर तूने फतह नहीं दी तो क़यामत तक इस जमीन पर सजदा करने वाला कोई नहीं आएगा। अब ये महबूब की दुआ थी, मुनाजात थी अपने रब की बारगाह में, फिर अल्लाह ताला ने रोशन फतह अता फरमाई। ये नहीं है कि हम अपनी मस्जिदों में बैठ करके तस्बीह पढ़ें और दुआएं करते रहें, हमें अमली मैदान में उतरना चाहिए। अब अमली मैदान में उतरने का मतलब क्या है? हर कोई फौरन अपना जहन यहां दौड़ाता है कि हम तलवार लेकर के, बंदूक लेकर के, चाकू लेकर के मैदान में उतर जाएं और लोगों को डराएं। नहीं, देखिए एक बात याद रखें, मुकाबला करने की सिमतें अलग हैं, तकाजे अलग हैं। हर जमाने में, हर तरह से, हर इलाके में अलग अलग अंदाज से हक व बातिल की जंगें हुई हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर हक व बातिल की जंग में तलवार ही उठाई जाए, जरूरी नहीं होता। हर हक व बातिल की जंग में चाकू, छुरी और बंदूक ही उठाया जाए, नहीं, वह आखिरी दौर होता है। हक व बातिल की जंगों में हमारे अजीम औलिया इकराम ने भी लड़ाइयां लड़ी हैं। कैसे? जब बातिल सर उभारता है तो बच्चों को अमली तौर पर मैदान में उतार करके मेरे मुस्तफा के अखलाक पहना देना, यह भी एक अजीम जंग है। उन बातिल कुव्वतों के सामने एक अजीम जंग है। जिस चीज की वो जड़ें काटने पर लगे हुए हैं, उन जड़ों को फिर से पानी दे देना, ये एक अजीम जंग है। आज तुम्हारी तारीख की जड़ें काटना चाहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर एक मैली चादर डालना चाहते हैं। ये सारे कुफ्फार और मुशरिकीन मिल करके पूरी दुनिया में प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। हुजूर की गुस्ताखियां, इस्लाम की गुस्ताखियां, रब्बुल आलमीन की बारगाह में। आप कभी महसूस करते हैं, एक्स मुस्लिम नाम से तो बहुत सारे लोगों को ला करके हॉट सीट पर बिठाया जाता है। एक्स हिंदू देखा, एक्स क्रिश्चियन देखा कि जो क्रिश्चियनिटी छोड़ करके आया हो या हिंदुइज्म को छोड़ करके आया हो, उसको भी लाकर हॉट सीट पर बिठाकर उससे डिबेट किया जाता? नहीं, एक्स मुस्लिम, ये बाज़ाब्ता प्री प्लान्ड होते हैं।
یہ پورے پیدا کیے ہوئے کتے ہوتے ہیں جن کو پال کر کے لایا جاتا ہے. میں صرف آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. پوری دنیا جب نشانے پر رکھ چکی ہے تاریخ اسلام کو, قرآن کو, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو, ان حالات میں اب تم خود حالت جنگ میں ہو. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جب جنگ کا میدان ہوگا تب ہم بھی اتریں گے, یہ سوچنا بند کرو. جنگ کا میدان ہوگا تب اتریں گے نہیں, بلکہ فی الحال آپ جنگ کے میدان میں ہیں آلریڈی. ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں یہ سارے حالات. ہم حالت جنگ میں, حالت عمل میں نہیں ہیں. اور جب بندہ حالت جنگ میں ہوتا ہے تو اسے سونا اور اسے کھیلنا, اسے عیاشی کرنا زیب نہیں دیتا. مجھے ایک بات بتاؤ, جب تمہارے گھر کے سامنے تمہارے باپ کا یا بھائی کا یا ماں کا جنازہ رکھا ہوا ہو اور تم گھر میں اندر ٹی وی چالو کر کے اور گیم کھیلتے ہوئے بیٹھے ہو, کیا یہ دنیاوی اخلاق کے اعتبار سے کوئی آپ کی تعریف کر سکتا ہے؟ بلکہ تمہارا ضمیر خود تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دے گا. میرے گھر کے دروازے پر میرے گھر کا جنازہ رکھا ہے اور اس وقت ارے حال تو یہ ہوتا ہے لوگ چولہا بند کر دیتے, کھانا نہیں پکتا گھروں میں. تو جب امت مصطفیٰ پر ایسے سخت حالات آئے ہیں تو جوانوں سے میں یہی کہتا ہوں, کچھ وقت تو نکالو قرآن پاک کے لیے, کچھ وقت تو نکالو رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کے لیے. آج اگر تم نہیں اٹھے اور تم نے اپنے عملی میدان میں کوششیں نہیں کی تو پھر بات یہی ہے کہ امت اس وقت ان حالات سے گزر رہی تھی کہ روزانہ ملک شام, فلسطین, یمن, عراق, ہر جگہ سے بچوں کی چیخیں آتی رہیں اور ہم تو موج مستی میں رہے. آپ لوگوں کا ایک سوال ہو سکتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرے عزیزو, دل کو نرم کر دینا یہ بھی بہت بڑا کمال ہے. اپنے دل کو نرم کر لو. بس یہاں بیٹھے ہو, تم جا نہیں سکتے اتنے بڑے دور اور وہاں جا کر کے مقابلہ نہیں کر سکتے, یہ ہمیں بھی تسلیم ہے, ہمیں بھی پتا ہے. لیکن ہمارا تقاضا صرف اتنا ہے, یہاں بیٹھے ہوئے دل سخت تو نہ کرو. دل میں اگر تمہارے نرمی آ گئی, یہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کی علامت ہے. دلوں کو نرم کر لینا اور اللہ تعالی کی طرف دوڑنے کی خواہش پیدا کر لینا, بس اتنی سی بات ہے. میں اس آیت کریمہ کو مکمل کر دوں. اللہ نے فرمایا کہ ظالم عنقریب جان لیں گے کہ کس پلٹی پر وہ منہ کھا کر گریں گے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائے گا. تاریخ میں یہ بات موجود ہے, ظلم ایک حد تک جاتا ہے, اس کے بعد پھر کروٹ لیتا ہے. الحق یعلو ولا یعلی علیہ, حق غالب ہو کر رہے گا, اس پر اللہ کسی اور کو غالب نہیں کرے گا. ہاں, چند دنوں کے لیے چاند پر بھی گرہن لگ جاتا ہے, لیکن اس کا مطلب نہیں کہ چاند کالا ہو گیا. جب گہن ہٹتا ہے تو پھر چاند اپنے شباب کے ساتھ چمکتا بھی ہے. اگر خاندان نبوت پر کربلا جیسا واقعہ پیش آیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی کا خاندان مٹ گیا. دنیا آج بھی جانتی ہے, پوری دنیا کے چپے چپے میں میرے مصطفیٰ کا خاندان آباد ہے. سادات کی خوشبو ہر جگہ موجود ہے. لیکن تخت پر بیٹھے ہوئے شاہی حکمرانوں کے خاندان کہاں چلے گئے؟ یزید کے بچے کہاں ہیں؟ یزید کا خاندان کہاں ہے؟ کوئی نہیں بتا پاتا. اس لیے یاد رکھو, رب تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے کہ ظالم عنقریب یہ جان لیں گے کہ وہ کس پلٹی پر گرائے جائیں گے. اب ایک بات میں آپ کو بتاؤں, حالات پھر سے ہمارے ساتھ ایسی ہی ہیں. کربلا واقع ہونے کو ہے اور یزیدی فتنے جنم لے چکے ہیں. جگہ جگہ یزید ہیں اور وہ اپنے طاقت کے زور پر پوری دنیا کے نظام کو بدلنا چاہتے ہیں. اب ہم پوری دنیا میں نہ جائیں تو اپنے ملک میں ہم حالات دیکھ رہے ہیں. یہاں پر اب حسین اعظم کے کردار کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر بلک اٹھتے ہیں, تڑپ اٹھتے ہیں. کہاں حسین اعظم کی کردار؟
کربلا کے میدان میں اترنا بہت دور کی بات ہے. ہم چھوٹا سا کسی کا تانا دیا ہوا برداشت نہیں کر پاتے. ہم چھوٹی لڑائیوں میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں. امام حسین سید الشہداء کی بات میں بتاتا ہوں. سیدنا غوث گوالیاری رحمت اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں, اللہ کے ولی ہیں, بڑے صبر والے تھے. ان کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ ایک بار راستے سے جا رہے تھے, ڈاکو کچھ راستے پر پریشان کر رہے تھے. کبھی ان کا جبہ کھینچا, کبھی ان کا امامہ کھینچا. تو ان کے مرید ساتھ میں تھے اور ان کے ساتھ ان کی ایک نواسی تھی, چھوٹی سی 8 سال کی یا 7 سال کی بچی تھی. اس کو ساتھ میں لے کر چل رہے تھے. تو یہ جو گنڈے تھے, موالی تھے, وہ کبھی آپ کا جبہ کھینچے, کبھی امامہ کھینچے. تو ان کے مرید کہتے, حضور آپ کی شان اتنی بلند, ان ظالموں کو دیکھیں کیسی شرارت کر رہے ہیں, ان کو کچھ انجام تک پہنچائیں. سیدنا غوث گوالیاری نے کہا, ہم اہل سلوک ہیں, اللہ کی طرف چلنے والے. ہم جلال کا اظہار نہیں کرتے, ہم صبر کرتے ہیں, ہم صبر کرتے ہیں. آگے چلنے کے بعد کچھ اور بدماشوں نے ان پر دھول پھینکا, مٹی پھینکی. آپ نے کپڑے جھاڑ لیے اور کہا, ہم اہل سلوک ہیں, صبر کرتے ہیں, جواب نہیں دیتے. ان دیے ہوئے مظالم کے ہم جلدی جواب نہیں دیتے. مرید بار بار کہتا تھا, حضور ان کو ہلاکت کی دعا کر دے. کہا نہیں, اہل اللہ, اللہ والے بد دعا نہیں کریں گے, صبر کرتے ہیں. آگے چلنے کے بعد ایک ڈاکو نے ان کی چھوٹی سی جو نواسی تھی, اس کے کان میں جو بالیاں تھیں, انگلی ڈال کر کے یوں کھینچا کہ بچی کا کان پھٹ گیا. بچی کا کان پھٹ گیا. سیدنا غوث گوالیاری نے دیکھا بچی کا خون, بچی کا کان لہو لہان ہے. صرف آپ نے انگلی سے یوں اشارہ کیا, اے رب العالمین اس کو تباہ فرما. وہ جو گنڈا موالی تھا جس نے انگلی ڈال کر کان پھاڑا تھا, ہوا میں اڑا اور واپس ایسے پتھر پر پٹک دیا گیا کہ سر پھٹ گیا, جگہ پر مر گیا. اب یہ واقعہ میں یہاں بیچ میں کیوں کہہ رہا ہوں, اس کا کیا ریلیشن ہے؟ مرید صادق ساتھ میں تھے. کہا, حضور آپ تو کہہ رہے تھے آپ اہل اللہ ہیں, آپ مظالم کا جواب نہیں دیتے. بچی کے کان پھٹ جاتے ہی آپ نے تو اس کو ہلاک کر دیا. سیدنا غوث گوالیاری نے تاریخی جملہ کہا, میاں یہ ہم سب کیا قیامت تک آنے والے, اپنے اوپر آنے والے مظالم کو تو دیکھ سکتے ہیں, بچوں کی تکلیف کو گوارا کر لینا صرف امام حسین کا کام ہے. صرف اس صبر کے درجے پر وہ صرف کربلا کی داستان میں ہے, باقی کوئی نہیں برداشت کرتا. یہ حقیقت ہے میرے عزیزوں. اولیاء اکرام کی بھی فہرست دیکھ لیں, ان پر جو ظلم ہوئے ہیں سب برداشت کیے گئے, لیکن سامنے اگر کسی باپ کے بچے کو تڑپایا جائے یہ گوارا نہیں ہوتا. آج بھی ہماری کیفیت یہ ہے, ہم بخار کو سہ لیں گے, ہم بیماریوں کو سہ لیں گے, لیکن بچہ اگر تھوڑی دیر سردی میں بھی آ جائے ہمارا دل گوارا نہیں کرتا. ہم اسے سینے سے لگائیں, کبھی ادھر بھاگے کبھی ادھر بھاگے, ڈاکٹروں کے چکر لگائیں. بچوں کی تکلیف باپ نہیں دیکھ پاتا. اب اس بات کو سن کر کے پھر اندازہ لگاؤ کربلا کے میدان میں اس حسین کا کلیجہ کتنا بڑا تھا, جنہوں نے اپنے جوان بیٹے علی اکبر کی لاش اپنے کندھے پر اٹھا کر لائے, اور وہ بھی ٹکڑے ہو چکی لاش, جس کے ٹکڑے ہو چکے تھے, اور اپنے سگے بھتیجے امام قاسم کی لاش جس پر گھوڑے دوڑ چکے ہیں, اور پھر اس پر طرفہ یہ کہ 6 ماہ کے چھوٹے بچے کو جب ان کے ہاتھ میں موجود پانی کی طلب لے کر آنے پر گلے پر تیر چلا دیا جائے, بچہ جب ہاتھوں میں خون میں لت پت ہو, اس منظر کو دیکھ کر دنیا کی کون سی ہستی ہے جو برداشت کر پائے؟ اپنے سگے بھائی کو کٹتے ہوئے ہاتھ دیکھا, عباس علمبردار کو,
اور اس کے بعد ان کے سینے پر نیزہ مار کر جب یزیدیوں نے شہید کیا، تب تک میں نے دیکھا ہے تاریخ میں امام حسین نے صرف اتنی بات کہی جن کی عمر 60 سال کے قریب ہو چکی ہے. 60 سال کی عمر کے قریب رب العالمین کی بارگاہ میں صرف اتنا کہا، الآن انکسر ظہری، اے اللہ میری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، تیرے علاوہ کس سے شکایت کروں، تیرے علاوہ کس سے میں شکایت کروں. عزیزان گرامی وقار، اس پورے میدان کربلا میں ایک اہم میسج یہی ہے کہ ہم اپنی چھوٹی چیزوں کو جب برداشت نہیں کر پاتے تو بڑی چیزوں کا مقابلہ کیا کر سکیں گے. برداشت کی طاقت بھی بڑھانا بہت ضروری ہے. اولیاء اکرام کی سیرت میں اگر دیکھیں گے آپ، تصوف میں ایک باب ہے، وہ خلافت اس وقت تک دیتے نہیں تھے جب تک مرید کو پیاس برداشت کرنے کی طاقت نہ آ جائے، بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہ آ جائے اور لوگوں کے مظالم سہنے کی طاقت نہ آ جائے. تب تک ماررہ متحرہ میں تو باضابطہ اس پر تربیت دی جاتی تھی. خاص طور پر مچھلی کھلا کر رات میں یوں ہی دروازہ بند کر کے سلا دیا جاتا، صبح تک وہ بندہ تڑپتا رہتا، پانی نہیں دیتے. اور اگر کوئی بہت زیادہ اتاولا ہو جاتا کہ پانی نہیں تو اس کو بھیج دیا جاتا، جا تو یہاں کی خلافت لینے کا اہل نہیں ہے. برداشت کی طاقت پیدا کرنا مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. اور یہی کربلا کے میدان میں ہمیں ایک بہت بڑا عظیم پیغام ملا ہے. مرد تو مرد ہے. ایک دانشور نے بہت اچھی بات لکھی ہے، کربلا میں موتیں تو ہوئیں، حسین اعظم کی موت، شہادت، علی اکبر کی شہادت، امام قاسم کی شہادت، سب کی ایک بار ہوئی، لیکن اس میدان میں سب سے بڑا جگر رکھنے والی کوئی شخصیت ہے تو سیدہ زینب ہے، جو پورے میدان کو دیکھتی بھی رہی. ان کے بچے بھی سامنے شہید ہوئے، بھائی شہید ہوا ہے، بھتیجے بھانجے سب شہید ہوئے. اور اس کے بعد جو حالات ہوتے ہیں، سب کی موت کے بعد جب ان کو بندی بنا کر، قیدی بنا کر دمشق تک لے جایا جا رہا، زنجیر باندھ کر کے، رسول اللہ کی وہ شہزادی نے کتنا سہا ہوگا. یزید کے دربار میں پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنے اندر جتنا تھا سب نکال دیا. آج 1400 سال ہو گئے سیدہ زینب کا دیا ہوا خطبہ جو دمشق کی جامع مسجد میں یا یزید کے دربار میں آج تک حرف بحرف سلامت ہے. لوگ آج اس کو پڑھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں. سیدہ زینب نے جو خطبہ دیا تھا، ایک ہی جملہ اگر میں بتاؤں میرے عزیزو، سیدہ زینب نے کہا تھا، دنیا کی ہر ماں اپنے بیٹے پر روتی ہے اگر بیٹا انتقال ہو جائے، ہر بہن اپنے بھائی کی موت پر روتی ہے، ہر پھوپھی اپنے بھتیجے کی موت پر روتی ہے، لیکن زینب کے لیے یہ تلاش کرنا ہی مشکل ہے وہ روئے تو کس پر روئے، بھائی پر کہ بیٹے پر کہ بھتیجے پر کہ بھانجے پر، سب کی لاشیں ایک ساتھ ہیں. عزیزان گرامی وقار، کربلا کے اس میدان میں ایک بہت عظیم پیغامات دنیا کو ملے ہیں. آپ سن ہی رہے ہیں اور ہر سال سنتے رہتے ہیں. اس کا خلاصہ صرف اتنا ہی ہے کہ اپنے دلوں کو جوان رکھو، بیدار رکھو، سہنے کی طاقت بھی، اور اس کے علاوہ ایک بات اور کہ ظلم زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا، اللہ تعالیٰ کی مدد آ ہی جاتی ہے. آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ ظلم سہتے ہوئے تم خاموش رہ جاؤ، نہیں، مار برداشت کی جا سکتی ہے، پھانسی برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن زبانی خاموش نہیں رہا جا سکتا. حق بات موت تک کہی جانی چاہیے. یہ پیغام ہے. اس کا کوئی الٹا میسج یہ نہ لے لے. سہنے کی طاقت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خاموشی سے سہتا رہے، بلکہ اس پر تو ظالموں کو خوشی ہے کہ ہم نے مارا، دیکھو چپ ہو گیا. نہیں، سہنے کی طاقت کا مطلب یہ ہے کہ تم ظلم تو سہ لو، شکایت اس سے نہیں، بلکہ جس بات پر تمہیں ظلم دیا جا رہا ہے وہ اسلام کی حقانیت پر
1000 कोड़े लग जाएं, लेकिन तुम्हें उस बात पर कायम रहना जरूरी है। आज जैसे मॉब लिंचिंग के हालात आ गए, नौजवानों को बांध करके मार करके उनसे कहा गया कि इनका नाम लो उनका नाम लो, ये हालात से जुल्म तो हो ही गया, उन बच्चों ने सह लिया। मरना तो वैसे भी था, लेकिन किसी और का नाम लेकर के क्यों अल्लाह अकबर कहकर जाए, तो इस पर अजीम शहादत का सवाब भी है। बल्कि उन शहीदों को मौला हुसैन की पड़ोसी होने का शरफ हासिल होगा। इन हालात के तकाजों के एतबार से मैं सिर्फ आपको यही कहना चाहूंगा कि अपने घरों में दीन इस्लाम को पसंद करो। इमाम हुसैन की आखिरी वसीयत जो अपनी बेटी के लिए थी, वो हर बाप अपनी बेटी को आज वसीयत करके जाए, हर बाप अपनी बेटी को वसीयत करके जाए। सैयदा सकीना जो 9 साल की थी, और इमाम हुसैन जब करबला के मैदान में आखिरी मर्तबा जा रहे थे तो अपनी बेटी को ये कहा था कि बेटी जो कुछ भी हो जाए, हालात जितने भी बदल जाएं, तुम रसूलुल्लाह के खानदान से हो, अपने पर्दे की हिफाजत करना, अपने हिजाब की हिफाजत करना। यही बात तो है दिमश्क के बाजार में जब इमाम हुसैन का सर लेकर जा रहे थे ना, सब भीड़ लगी थी लोगों की देखने की। हजरत सकीना और दूसरी औरतें भी पीछे थीं। एक सहाबी रसूल उस जमाने में 80 साल के हो चुके थे, वो आए, उन्होंने ये लुटा हुआ काफिला देखा तो रो पड़े और करीब आए। सैयदा बीबी सकीना छोटी सी थी, कहा बेटी तुम किसकी बेटी हो? लड़की ने कहा ये जो सर जा रहा है मैं उसी की बेटी हूं। वो सहाबी फूट फूट कर रोए, कहा ए बच्ची, मैं बरसों से मुल्के शाम में हूं, मैं रसूलुल्लाह का सहाबी हूं। इस गर्दन को चूमते हुए देखा है मैंने रसूलुल्लाह को, जिसको आज उनकी उम्मत नेज़े पर ले जा रही है। ए मेरी बच्ची, कोई हाजत हो तो बताओ, मैं यहीं का रहने वाला हूं। उस बच्ची ने 9 साल की उम्र में, जबकि काफिला लुटा हुआ जा रहा है, कहा कि पहली बात तो इस दयारे गरीब में हमसे कोई पूछने वाला तो आया, और अगर आप पूछते हैं हमारी कोई हाजत है, ये भूखा काफिला था, ये प्यासा काफिला था। तड़प कर कहती कि खाना पानी तो ले आओ। कमाल है, सैयदा सकीना ने कहा बाबा जान, आप अगर हमारी हाजत पूछने आए तो सिर्फ इतना कर दें कि ये जो सर लेकर के जा रहे हैं इनको थोड़ा आगे बढ़ा दें, हमारे काफिले से आगे बढ़ा दें। कहा बच्ची ऐसा क्यों कह रही हो? कहा इसलिए कि सर हुसैन को देखने के लिए बहुत सारे लोगों की भीड़ आ रही है, और सर देखने के चक्कर में हमारे पर्दे की हिफाजत नहीं हो रही है। बाबा का सर आगे ले जाओ। यह है पैगाम हुसैन, अपने घर में इस्लाम को पसंद करना। और उनकी शहजादियों ने दुनिया को दिखाया है। बाप का सर ले जाने के वक्त भी अगर उन्होंने किसी चीज का ख्याल किया है तो रसूलुल्लाह की शरीयत का ख्याल किया। यहां हमारे घर में नॉर्मल भी किसी की मौत हो जाए तो औरतें तो बेपर्दा बाहर निकल आएंगे, न इनके सरों के दुपट्टों का ख्याल है। ये माथा पीटना, सीना पीटना, इनको तो कोई होश और हवास नहीं रहता। चाहे जैसी हालात आ जाएं, पैगाम हुसैन यही है। आखिरी करबला के मैदान का मैसेज अपनी बेटी के लिए यही था कि बेटी हालात जितने भी बदल जाएं, तुम अपने पर्दे की हिफाजत रखना, अपने हिजाब की हिफाजत करना। क्यों पैगाम न देते हुसैन? इसलिए कि उस गोद में पला हुआ हुसैन है जो फातिमा का लाडला, जिसको किसी आंचल ने, जिसके आंचल ने आज तक न देखा मेहरो माह ने। आला हजरत ने फरमाया चांद और सूरज ने जिसके आंचल को न देखा हो, उस रिदाए इफ्फत पे लाखों सलाम। सैयदा तैयबा जाहिरा, उस जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। उस हुसैन आजम का पैगाम क्यों नहीं होता? मां को देखा था, मां की वसीयत को भी सुना था कि रात के वक्त जनाजा ले जाए, कोई जनाजे को भी देखने न पाए।
عزیزان گرامی وقار، یہ بات صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج بدلو، اپنے گھروں میں اسلام پسند کرو. یہ نہیں کہ اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد ہم نعرے لگائیں اور اپنی بیوی پر بھی اسلام پسند نہیں، اپنی بیٹیوں پر اسلام پسند نہیں، اپنے گھر کی بچیوں پر اسلام پسند نہیں، ان کو ننگا گھمانا تمہیں شوق ہو، پھر کون سی اسلام زندہ باد کے نعرے ہیں؟ پہلے اپنے گھروں سے اس کی شروعات ہو. تو میں سمجھتا ہوں کربلا کا پیغام ہر گھر میں پہنچ گیا. رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے